وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 82. آج کا سبق کا موضوع، کیا ہماری آستینوں میں بت ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو فی الحقیقت انہی کو سناتے ہیں جو آپ کی دعوت قبول کر کے ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں. سو وہی لوگ مسلمان ہیں اور وہی زندہ کہلانے کے حقدار ہیں. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پہ بات ثابت ہو جائے گی، یعنی عذاب کی، اخرجنا لہم نکال دیں گے ہم ان کے لیے، دابتن ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناسا کہ لوگ، کانوا بآیاتنا لا یوقنون میرے احکامات پر یقین نہیں رکھتے. سامعین کرام، یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس کا احادیث میں ذکر آیا ہے دابت الارض کا نکلنا. آخر زمانے میں ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. یہ متشابہات سے ہے، اور اس میں جو ہے متشابہ وہ کہتے ہیں نا جس کا معنی بالکل واضح نہ ہو، اور وہ مستقبل کے بارے میں ہو، یا کوئی اور مطلب دو معنی نکلتے ہوں یا زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. بہرحال میرا اس بارے میں شرح صدر نہیں ہے، تو اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور اب یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ ہم جمع کریں گے من کل امت فوجن، یعنی ہر امت سے ایک گروہ کو، فوجن ایک گروہ کو جمع کریں گے. ممن یکذب بآیاتنا، جس نے جھٹلائیں میرے احکامات، فہم یوزعون ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ سامنے کرم روز حشر کا واقعہ ہے اور قیامت کے دن کا واقعہ ہے، اور سورت چونکہ اختتام پذیر ہے سامعین کرام، تو ایسے مضامین ہیں جو مرکزی ہیں اور جو مدعا کے دلائل پہ طور پہ ہیں. ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا سامعین کرام کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ
زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ اور تو اب یہ ہے نا کہ سارا جو آپ نے کہا نا، یعنی آپ نے دیکھا کہ دلائل جو ہیں مختلف قسم کی دلائل، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر عسیٰ ان یکون ردف لکم بعد الذی تستعجلون، تو یہ سارے مضامین بیان ہو گئے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ آپ جو عقل کے اندھے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، اور جو ولا تسمع الصم، اور جو بہرے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں، اور جو وما انت بہاد العمی، جو اندھے ہیں آپ ان کو گمراہی، ان کے گمراہی کے باوجود آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا، آپ تو سنا سکتے ہیں بات، جو من یؤمن بآیاتنا، جو میرے احکامات پہ یقین رکھتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ تابعدار ہیں، مسلمان ہیں۔ دیکھیں آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں بالکل آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 83، وہاں بیان کیا گیا کہ بھئی آپ تو ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو میرے احکامات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں بات ہو رہی ہے مما یکذب بآیاتنا، اور اس سے پہلے جو ہے کہ وہ بھی آیت نمبر 82 میں کانوا بآیاتنا لا یوقنون، میرے احکامات پر یقین نہیں رکھتے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے جھٹلائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ان کو سب کو جمع کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ بہرحال تو اس میں اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ اپنی تصویر اس میں دیکھنے کی کوشش کریں، یا اپنے اوپر یعنی وہ دیکھیں کہ آپ اس آیت کے مصداق ہیں یا خلاف ہیں۔ اب اس آیت میں تکذیب آیات کا تذکرہ ہے سامنے کرام، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب سب لوگوں کو ہم اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو جو میرے احکامات کو جنہوں نے جھٹلایا ان کو ہم ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے، فہم یوزعون، ان کو اکٹھا الگ کر دیں گے۔ اب اس میں جو اہم بات ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ تکذیب آیات، اور جو اس سے پہلے ہے اس پہ میں نے بات نہیں کی، وہ تو خیر دابت الارض کا مسئلہ تھا، لیکن اس میں ایک جملہ جو ہے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، آخر میں ایک جانور ایسا آئے گا کہ وہ ان سے باتیں کرے گا، اور نتیجہ کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین نہیں کرتے۔ اور یہاں اس آیت میں ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں میرے احکامات، تھوڑی سی دیر کے لیے سامعین کرام خالی الذہن ہو جائیں، اور خالی الذہن ہو جائیں ایک نئی بات کو یعنی ذہن نشین کرنے کے لیے۔ تکذیب آیات، یہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، مختلف مواقع پہ ہے، اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دوں قرآن پاک کی آیت کا، کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں جو قرآن شروع ہوتا ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اولئک ھم المفلحون تک ہے، یہ 5-6 آیات جو ہیں، پھر ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا، کفروا انکار کیا اور جھٹلایا میرے احکامات کو، فاولئک اصحاب النار، یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی میں نے ابتدائی آیات آپ دیکھ سکتے ہیں تصدیق کے لیے کہ ایسے ہی ہیں، یعنی اولئک ہم ایک طرف تو فلاح یافتہ لوگ ہیں، دوسری طرف آگ والے ہیں، یعنی پہلے تو فلاح یافتہ لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ھدی للمتقین الذین
युमिनून बिलगैब व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बहरहाल वो जो भी हैं, व बिल आखिरति हुम युक़िनून। फिर उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो फलाह याफ्ता लोग हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को तस्लीम करके ज़िंदगी गुजारते हैं और उनमें ये सिफ़ात हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। जिन्होंने इनकार किया या झुटलाया मेरे अहकामात को, तो ये अस्हाबुल जहीम हैं, हमेशा उसमें रहेंगे, यानी दोज़ख में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। यहाँ भी तकज़ीब आयात की बात हो रही है सामने किराम। इससे पहले भी तकज़ीब आयात की बात हुई थी। मम्मन युकज़्ज़िबु अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, आयत नंबर 82 में, कि लोग मेरे अहकामात पे यकीन नहीं रखते। और यहाँ जो है, थोड़ा सा टेक्स्ट को भी देखें और जो मैं बयान कर रहा हूँ उसको भी सुनें। यानी ये 3 आयात हैं सामने किराम, 3 आयात हैं, उसमें तकज़ीब आयात की बात हो रही है। देखें आयत नंबर 82, आयत नंबर 83 और आयत नंबर 84। आयत नंबर 82 में क्या है? कानू बे आया अन्नन्नासा कानू बे आयतिना ला युक़िनून, मेरे अहकामात पे उनका यकीन नहीं है। आयत नंबर 83 में क्या है? मिम्मन युकज़्ज़िबु बे आयतिना, उन्होंने मेरी अहकामात को झुटला दिया। आयत नंबर 84 में क्या है? जब वो आएंगे, जब सारे जमा हो जाएंगे, फिर उनसे पूछा जाएगा, काला, उनसे पूछा जाएगा अकज़्ज़बतुम बे आयाती, क्या तुमने मेरे अहकामात को झुटलाया? अब ये 3 आयात में एक ही बात हो रही है, अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ला बे आयातिना ला युक़िनून, मेरे अहकामात पर उनका यकीन नहीं था, मेरे अहकामात को झुटलाया। और फिर तीसरी आयत में यह है कि उनसे पूछा जाएगा क्या तुम वो लोग हो जो मेरे अहकामात को तुमने झुटलाया था। सामने किराम थोड़ी सी सब्र कर लें और इस पर थोड़ा सा गौर करें, और ये गौर जो है ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मोमिनों का गौर यानी अल्लाह की आयत पर गौर करना हक़ बनता है। अल्लाह ताला की आयत पर गौर करना, गौर व फ़िक्र करना हमारा हक़ बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफ़ात में से ये सिफ़त बयान की है कि इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, जब इन पे रहमान की आयत तिलावत की जाती हैं उस पर ये अंधे बहरे होके नहीं पढ़ते, बस नहीं सोचते हैं, समझते हैं। चलें, एक आयत तो मैंने आपको कह दिया मेरा शरह सदर नहीं है, आयत मुतशाबिहात है, उस पर हमारा यकीन है, इतना तो हम कह सकते हैं। और ये यानी तकाज़ा है कि भाई जिस बात पे आप नहीं समझे उस पे आप कहें कि आमन्ना भी। ये कुरान का मज़मून है, अभी मैं उसकी तफसील में नहीं पढ़ता, लेकिन यह है कि हमारा ईमान है कि ऐसा होगा, जो लिखा है वैसा ही होगा, हमारा ईमान है। और जो असहाब इल्म हैं उसको जानते हैं वो कि भाई इसका क्या माना है। बहरहाल तकज़ीब आयात सामने का, इस पे मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस पे गौर व फिक्र करें। देखें कुरान में तकज़ीब आयात का ज़िक्र हुआ है, रसूलों की तकज़ीब का ज़िक्र हुआ है। देखें कज़्ज़बत अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, मिसाल के तौर पे अभी हमने पिछली सूरत में पढ़ा था कि जंगल वालों ने सिलसिला रिसालत को जुटला दिया। उधर मैंने आपको इसका माना बयान किया था कि उन्होंने तो यानी हर कौम ने अपने रसूल को जुटलाया है, लेकिन कुरान जब उनका बयान करता है तो ये कहता है कि उन्होंने रसूलों को जुटलाया। तो वहाँ मैंने आपको माना बयान किया था, दोबारा बयान कर रहा हूँ कि देखें उन्होंने रसूल की ज़रूरत से इनकार कर दिया, सिलसिला रिसालत को जुटला दिया, उनको मुकम्मल तौर पे जुटला दिया कि भाई हमें रिसालत की ज़रूरत नहीं है, हमें रसूलों की ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से फिर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि उन्होंने सिलसिला रिसालत को सिरे से ही उसका इनकार कर दिया कि भाई हम काफ़ी हैं अपने लिए कानून बनाने के लिए,
اپنی رائے کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے اور وہ درست ہے۔ یہاں تکذیب آیات کا تذکرہ ہے، اور یہ مختلف، اس کے صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تکذیب آیات دو قسم کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی آیات کو عملی قولی طور پہ جھٹلانا، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو یاد دلاؤں ابو جہل کی جو بات ہے، وہ کہتا ہے کہ یا محمد انا لا نکذب کا، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن نکذب بما جئت بہ، ہم اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن وہ تعلیم کو جھٹلاتے ہیں۔ تو انہوں نے تو صاف زبان سے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک یہ تکذیب قولی ہے، قولی اور عملی دونوں ہیں۔ ایک دوسری قسم کی تکذیب جو ہے سامعین کرام، وہ تکذیب عملی ہے۔ عملی طور پہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاریں اور مسلسل اس غلط راستے پر عمل پیرا ہوں، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مان کے نہ ماننا، مان کے نہ ماننا، یہ عملی تکذیب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکے کو والد صاحب کچھ کام کا کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں، اس کو پشاور کا حکم دیتے ہیں کہ تم پشاور جاؤ، پشاور چلے جاؤ فلاں کام کے لیے، وہ کہتا ہے ہاں جی میں چلا جاؤں گا، لیکن پشاور جاتا نہیں ہے۔ تو یعنی یہ میں مثال، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، وہ زبان سے مان لیتا ہے لیکن جاتا نہیں ہے پشاور، تو کیا مطلب؟ والد کی بات کو وہ جھٹلا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں تکذیب آیات کا ایک اور طریقے سے آپ یعنی اس پہ غور و فکر کریں، آخر کیا وجہ ہے؟ اب یہ دیکھیں یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے، جو ترجمہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، قیامت کے دن جب ہم ان کو اٹھائیں گے تو جنہوں نے میری احکامات کی تکذیب کی ہوگی تو ان کو سب کو ہم اکٹھا کر لیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور پھر جو ہے ان سے سوال جواب ہوگا، اب یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، میں ترجمہ میرے خیال سے پڑھ دوں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے، قال اکذبتم، اب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بہا علما، اور آپ کو اس کے متعلق علم نہیں تھا، یا یعنی اس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا تھا کہ اس میں جو کچھ ہے۔ ام ماذا کنتم تعملون، اب بتاؤ تم کیا عمل کرتے رہے اپنی مرضی سے۔ ووقع القول، 85 نمبر آیت، ووقع القول، پھر ان پہ بات ثابت ہو جائے گی۔ ووقع القول علیہم، ان کے خلاف بات ثابت ہو جائے گی، کس چیز کی؟ عذاب کی، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو جھٹلایا ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو جائے گا۔ قول علیہم، علیہم مطلب ان کے خلاف جو ہے بات ثابت ہو جائے گی، بما ظلموا، کیونکہ انہوں نے ظلم کی ایک روش اختیار کر لی، ظلم کیا اپنے اوپر۔ فہم لا ينطقون، اب ان سے یعنی شرمندگی کے مارے وہ کچھ بات کر ہی نہیں سکیں گے، بول ہی نہیں سکیں گے، جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ یہاں 2-3 نقاط ہیں، یہ 2-3 آیات ہیں سامعین کرام، اس پہ ذرا غور کریں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا تو وہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں میں آپ کو جو کہہ رہا تھا وہ تکذیب کا مطلب، ایک تو دیکھیں تکذیب قولی ہے اور ایک تکذیب عملی ہے، اور میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اصل جو دار و مدار ہے انسان کی نجات کا، وہ انسان کی روش پہ ہوتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک انسان کلمہ پڑھ لے
ایک کافر، چلے میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اپنے مشرکانہ طرز عمل کو نہیں چھوڑتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ایک آدمی یہ دیکھیں سمجھنے کے لیے ہے، ایک آدمی بت پرست ہے، آپ کی آسانی کے لیے اصل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے تھوڑی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف مائل ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکذیب آیات کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک مشرک ہے، وہ بتوں کو پوجتا ہے، صبح بھی اور شام کو بھی گھر میں اس نے بت سجا کے رکھے ہوئے اور عقیدہ ایمان اس کا بتوں پہ ہے، بت پرستی پہ ہے۔ اب وہ زبانی طور پہ کسی مسجد میں آ کے ایک مفتی صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتا ہے اور بڑی واہ اور وہ واہ سمیٹ لیتا ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں اور وہ اس کے ہار ڈالے جاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں اس پہ ڈالی جاتی ہیں اور جو کچھ بھی ہے تو، لیکن وہ اپنی روش بت پرستی سے باز نہیں آتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی موت تک وہ رہتا ہے اس بت پرستی میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے اور مشرکانہ روش نہ چھوڑنے پہ، اور دیکھیں اسلام تو چلے میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مشرکانہ عقائد رکھتا ہے، مشرکانہ طریقے اس نے اپنائے ہوئے ہیں، زبانی طور پہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز کے وقت مسجد جاتا ہے اور پوجا کے وقت اپنی پوجا کرتا ہے، روزوں کے وقت روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دیتا ہے، حج کے وقت حج کر لیتا ہے، پاسپورٹ بنا لیا ہے اس نے، لیکن جب حج کو جاتا ہے تب بھی اپنے ساتھ بت لے جاتا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں نا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو اب اس کے یعنی جو آستینوں میں بت بھی رکھتا ہے اور مسجد بھی جاتا ہے اور بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، آپ بتائیے مجھے کہ یہ کلمہ کیا اس کو جہنم سے نجات دلا دے گا؟ چلے آسان کر دیا میں نے، نہیں، کیوں کہ اس نے اپنی روش چھوڑی نہیں ہے، جو وہ بت پرستی ہے اس نے چھوڑی نہیں ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، اسلام جو ہے آپ کو تو ایک نظریہ دیتا ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ ایک نظریے کا عکاس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، ما سوی اللہ کو پوجنا غلط ہے، ما سوی اللہ کو پکارنا غلط ہے، اور آپ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ پکارنے کے قابل ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے اللہ۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم نے مجھے اپنی منزل بنا لیا ہے اور لا الہ کہہ دیا ہے، اب یہ ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو گے، میں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ میرے رسول کا اتباع کرو، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، لا الہ کے تحت آپ کو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ میرے ہی سامنے سر جھکاؤ، مجھے ہی اپنا مقصود بنا لو، مجھے ہی اپنا معبود بنا لو، مجھے ہی اپنا محبوب بنا لو۔ تو جو اللہ اس کلمے کے معنی کو جانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے آقا کا فرمان ہے، اور یہ بات جھوٹی نہیں ہے۔
کہ جس نے بھی لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا، لیکن بشرطے کہ وہ لا الہ کے تقاضوں پر عمل کرے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان کیا ہے، جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسا وہ اکثر میں یہ شعر بتاتا رہتا ہوں، لیکن اس وقت وہ تو یہ ہے نا کہ یہ تقاضے ہیں اسلام کے کلمے کے، پھر تقاضے ہیں۔ اگر ان تقاضوں پر آپ عمل نہیں کرتے، روایتی زندگی گزارتے رہتے ہیں، دیکھیں ہمارے سینے میں بھی تو بت ہے نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ غیر اللہ سے ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں سامنے کرام، غیر اللہ سے توقعات لگائی ہوئی ہیں، غیر اللہ کی شر سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے نفع کی امید رکھتے ہیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری آیات جو ہیں سامعین کرام، اس کا آپ مطالعہ کریں، اس کے مضامین پر غور کریں اور ڈھونڈیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملاً جھٹلا تو نہیں رہا۔ تکذیب آیات میں نے آپ کو کہا کہ ایک قولی ہے اور ایک عملی ہے، نتیجہ دونوں کا ایک سا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہر بات کو تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ وہ سمجھ میں آتی نہیں۔ ایسے ہم ان حالات میں گر گئے ہیں۔ اب یہ یکذب بآیاتنا ہم اپنے متعلق یہ لیتے نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تکذیب آیات کرنے والوں کو جمع کروں گا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس میں ہے ہی نہیں، ہم نے تو احکامات نہیں جھٹلائے۔ اور یہ سوال و جواب تو یہ تو کافروں سے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو کافروں سے ہے، اور یہ سارا مضمون مکی دور کا ہے اور مشرک مخاطب ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، یہ ہمارا خیال ہے سامنے کرام، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مشرکانہ روش اگر ہم نے نہیں چھوڑی، خالص اللہ کو اپنا معبود تسلیم نہیں کیا، اللہ سے محبت کی جوت اگر نہیں جگائی اپنے سینے میں، تو وہ مشرکانہ خیالات تو آپ کے دل میں ہیں سامنے کا۔ میں جب آپ کا نام لیتا ہوں اس سے مراد میری من حیث القوم مراد ہوتی ہے، آپ مطلب آپ میرے مخاطب ہیں، جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، یہ معاشرہ ہے، امت مسلمہ ہے، میرے مخاطب جو ہے امت مسلمہ ہے۔ تو آپ اپنے عمل کو دیکھیں کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا نہیں ہے۔ سامعین کرام میں یہ مضمون رہتا ہے انشاءاللہ دوسرے درس میں اس کا مزید بات اس پہ کریں گے۔ ابھی میں تبرک کے لیے آیت پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ ترجمہ، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پہ بات ثابت ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پہ عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ جملہ بعد میں بھی آیا ہے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ میرے احکامات پر یقین نہیں رکھتے۔ سامنے کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔
And when the word has fallen on them, we will bring out for them from the earth a creature which will say to them that the people are uncertain of our revelations. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔